الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا جو ہم نے تذکرہ کیا تھا، ان کی سیرت کا خلاصہ اور نچوڑ بیان یہ کیا تھا کہ تمام انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کر کے مجھے اور آپ کو سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم پر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئے، ہم نے کسی اور در پہ نہیں جانا، ہم نے رب کے در پہ آنا ہے، ہم نے کسی اور کو نہیں پکارنا، ہم نے ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر حاجت میں، ہر تکلیف میں اگر پکارنا ہے تو صرف اپنے اللہ کو پکارنا ہے۔ اور اس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے پھر اللہ اپنے بندوں کی مدد کیسے کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی پکار کو کیسے سنتے ہیں، گزشتہ جمعہ میں نے اس پر آپ حضرات کے سامنے گزارشات پیش کی تھی۔ آج میرے اللہ نے چاہا میں کچھ خاص اور پیاری دعائیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا کہ تاریخ کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، تابعین اور اللہ کے نیک بندوں کی کچھ پیاری دعائیں ہیں، میں ان کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا، اس لیے
تاکہ مجھے اور آپ کو علم ہو کہ اپنے رب سے ہم نے صرف اور صرف رزق نہیں مانگنا، صرف صحت نہیں مانگنی، صرف اولاد نہیں مانگنی، یعنی جو دنیا کی چیزیں ہیں صرف وہ نہیں مانگنی، بلکہ اللہ سے مومن کیا کچھ مانگتا ہے۔ جب یہ دعائیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ ہمیں اندازہ بھی ہوگا، علم بھی ہوگا، اور پھر ہمارا جذبہ بھی بنے گا۔ ہم دنیا سے نکل کر دین اور پھر حضور کی محبت، اللہ کی محبت، ہمیں کیا کچھ مانگنا چاہیے، یہ سارے پہلو ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، بطور تمہید اس پہ ایک دو باتیں عرض کر کے اپنے عنوان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں عطا کی، بن مانگے، بغیر کچھ خرچ کیے۔ مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر، جن کے سر پہ اللہ نے تاج نبوت سجایا، وہ نبی کہ جن پہ اللہ نے وحی کو بھیجا، وہ نبی کہ جن کے عصا کو اللہ نے سانپ اور اژدہا بنایا، وہ نبی جن کو ید بیضا کا معجزہ عطا کیا، وہ نبی جن کے لیے اللہ نے پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری کر دیے، وہ نبی جن کے لیے اللہ نے دریاؤں میں راستے بنا دیے۔ اللہ اکبر، وہ نبی بھی خدا کے دربار میں دامن پھیلا کے عرض کرتے ہیں، اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جو عظمتیں عطا کی ہیں، آپ مجھے اس نبی کا امتی بنا دیں۔ کہا کلیم اللہ، میں نے تجھے اعزاز دیا ہے، میں نے تیرے سر پہ تاج نبوت سجایا ہے۔ اہمیت دیکھیے گا کہ نبی کا امتی ہونا، امام الانبیاء کا غلام ہونا کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا شرف ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت آقا تمہاری نسبت، میرا تو ایک سرمایہ یہی ہے میرے بھائیوں، میرا ایک آسرا یہی ہے۔ نبی کی نسبت جو ہے یہی سب کچھ ہے۔ اللہ نے بغیر مانگے، بغیر خرچ کیے اتنی بڑی نسبت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ میں اور آپ اگر اس نسبت کا شکر ادا کرتے رہیں تو کر سکتے ہیں، ساری زندگی گزر جائے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اعزاز ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، یہ میرے محبوب کی نسبت ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ اکبر، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ کیا مانا؟ اے میرے بندے، دعا مانگنا تیرا کام ہے، قبول کر لینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہ اعزاز پہلے نبیوں کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ اے نبیو، تم دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن اللہ نے حضور کی نسبت سے، حضور کے صدقے، حضور کے واسطے سے یہ اعزاز اس امت کے ہر فرد کو عطا کر دیا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے امت محمدیہ، دعا مانگنا تمہارا کام ہے، قبول کر لینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ حضرات انبیاء کی سیرت کو ہم نے پڑھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرت آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اگر مانگا ہے تو اللہ کے دربار سے مانگا ہے۔
اگر دامن کو پھیلایا ہے تو اپنے رب کے سامنے پھیلایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آج کا جو ہمارا عنوان، اس عنوان کا ایک پہلو آج میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے چلا ہوں۔ آئیے دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلی دعا امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائی، آج میں اور آپ بھی دعا مانگتے ہیں، ہمیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، اچھا زیادہ سے زیادہ کریں گے اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، غیروں کے لیے دعا بھی کوئی نہیں کرتا۔ لیکن دیکھنا محبت کسے کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں، الفت کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے نماز پڑھائی، آپ مصلی پہ تشریف فرما ہیں، آثار وحی شروع ہو گئے، جبرائیل امین تشریف لے آئے، جبرائیل امین آئے۔ میرے محبوب نے پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی میں جہنم دیکھ کر آیا ہوں، میں جہنم کی سیر کر کے آیا ہوں۔ جبریل وہاں پہ کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 درجے ہیں، جبریل ان میں کون جائے گا؟ اللہ کے نبی سب سے نیچے منافقین ہوں گے، پھر مشرکین ہوں گے، پھر عیسائی ہوں گے، پھر یہودی ہوں گے، آگ کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، 6 طبقے شمار کر دیے۔ لیکن جب پہلے طبقے کی باری آئی نا، جبرائیل امین خاموش ہو گئے۔ جبریل تو نے کہا 7 طبقے ہیں، 7 درجے ہیں، تو نے 6 تو بتا دیے، 7ویں درجے میں کون ہوگا؟ 7ویں طبقے میں کون ہوگا؟ جبرائیل امین خاموش ہے۔ اللہ کے نبی نہ پوچھئے، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، جبریل بتا تو صحیح نا۔ اللہ کے نبی آپ کی امت کے گنہگار ہوں گے، میرے محبوب نے اتنا سنا ہے۔ آپ اٹھے، کسی سے کلام نہیں کیا، اپنے حجرے میں چلے گئے، جا کر میرے محبوب نے حجرے کا دروازہ بند کر دیا اور خدا کے سامنے دامن پھیلا کے رونا شروع کر دیا، اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ دعا ہم بھی مانگتے ہیں، دعا ساری دنیا مانگتی ہے، لیکن ہر کسی کے دعا مانگنے کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، میرے محبوب نے مانگنا شروع کر دیا، نماز کا وقت ہوا، حجرے کا دروازہ مبارک کھلا ہے، میرے محبوب نے آ کر نماز پڑھائی، کسی سے کلام نہیں کیا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ جب 3 دن ہوئے نا، مسلسل میرے محبوب دعا مانگ رہے ہیں، نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، کسی سے کلام بھی نہیں، کھانا اور پینا بھی نہیں۔ توجہ رکھیے گا، محبت کی کیسی مثال ہے۔ 3 دن گزرے، سیدنا صدیق اکبر دروازے پہ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، دروازہ نہیں کھلا۔ سیدنا فاروق اعظم گئے رضی اللہ تعالی عنہ، دروازہ نہیں کھلا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، آپ راستے سے واپس آ گئے۔ کیوں واپس آ گئے؟ کہا ابو بکر و عمر کے جانے سے بات نہیں بنی تو علی کے جانے سے بھی بات نہیں بنے گی۔ آپ گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے محبوب کی بیٹی ہیں، کہا فاطمہ تو جانا، نبی تیرے والد ہے، بیٹی باپ کے دروازے پہ جائے اور خالی لوٹ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو بیٹیوں کے حقوق بتانے کے لیے آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے گئی، دروازے پہ دستک دی ہے، کون؟ کہا ابو آپ کی بیٹی فاطمہ ہے۔ میرے محبوب نے دروازہ کھول دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ابو کیا بات ہے؟ آج 3 دن ہو گئے، آپ نے کھایا بھی کچھ نہیں، آپ نے پیا بھی کچھ نہیں، کسی سے کلام بھی نہیں کیا، مسلسل آپ دعا کر رہے ہیں اور اپنے رب کے سامنے رو رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ امتیوں سننا، نبی کسے کہتے ہیں؟ امام الانبیاء کسے کہتے ہیں؟ خاتم النبیین کسے کہتے ہیں؟ محبت کے دعوے آسان ہیں، لیکن محبت کہتے کسے ہیں؟ میرے محبوب فرماتے ہیں اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب سے جبریل مجھے بتا کے گئے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے، میں رو کر ان کی خلاصی کی اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ عجیب بات ہے، عجیب محبت ہے۔ یہ کہنے کے بعد نہ میرے محبوب نے پھر سر سجدے میں رکھ دیا،
تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا نا تو مسکراتے ہوئے سر اٹھایا. 3 دن کا رونا کام کر گیا. امت کے حق میں بہت بڑا فیصلہ آ گیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں ابا جان میں سمجھی نہیں, 3 دن سے رونا تھا اور ابھی مسکرانا شروع کر دیا, مجھے جملہ کہنے دینا. میرے محبوب نے کہا ہوگا فاطمہ میرا تو رونا بھی امت کے لیے ہے, مسکرانا بھی امت کے لیے ہے. اور امت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے غم اور خوشی میں سب جائز ہے. نعوذ باللہ, غم اور خوشی میں یہ کافروں کے ہاں تو ہو سکتا ہے, مسلمانوں کے ہاں ہم بھوکے ہوں تو حضور کے غلام ہیں, رزق کی فراوانی ہو پھر ہم حضور کے کیا ہیں, ہمارے ہاں خوشی ہو ہم پھر حضور کے غلام ہیں, ہمارے ہاں اگر پریشانی ہو تو ہم پھر بھی حضور کے کیا ہے. کیوں؟ ہماری شریعت وہ شریعت ہے جو قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. انسان کے ساتھ جڑا ہوا کوئی لمحہ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کا حل شریعت کے اندر موجود نہ ہو. جب ہر چیز کا حل موجود ہے تو غلام وہ ہے جو قدم قدم پہ مصطفیٰ کے طریقے پہ چلتا ہے. غلام وہ نہیں ہے جو اپنی من مرضی کرے, دل چاہے تو نبی کے طریقے پہ چل پڑا, دل نہ چاہا تو نہ چلا. غلامی اسے نہیں کہتے. میرے بھائیو توجہ رکھنا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے ابا جان میں سمجھی نہیں کہ ابھی رونا اور ابھی مسکرانا, فاطمہ رونا بھی امت کے لیے, مسکرانا بھی امت کے لیے. ابا جان کیا مطلب؟ کہا میں رو کے دعا کر رہا تھا اللہ میری امت پہ رحم کر. ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور قرآن لائے تھے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کیا مانا؟ اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے قیامت والے دن کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ابو اس سے امت کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا بیٹی سن لے, جب تک میری امت کا آخری گنہگار بھی جنت داخل نہیں ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گا. تبھی تو میں نے عرض کیا ہے عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت آقا تمہاری نسبت, میرا تو ایک آسرا یہی ہے. آپ کا بھی ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ. عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ دعا. میرے محبوب کی پیاری دعائیں, توجہ رکھنا, میرے محبوب کی دعائیں تو بہت ہیں. میں ایک دعا حضور کی اور سنا کے پھر امت کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ سے صرف رزق ہی نہیں مانگتے, اللہ سے صرف صحت ہی نہیں مانگتے, اللہ سے صرف اولاد ہی نہیں مانگتے. میں یہ انکار نہیں کرتا کہ مانگنا نہیں چاہیے, جو ضرورت بھی ہے رب سے مانگنی چاہیے, لیکن مانگنے کی کچھ چیزیں اور بھی ہیں. بحیثیت مسلمان ہونے کے, بحیثیت نبی کے غلام ہونے کے, خدا سے مانگنے کی کچھ چیزیں اور بھی ہیں. میرے بھائیو توجہ رکھنا, بدر کا میدان ہے, میرے محبوب اپنی کمائی لے کے, اپنے شاگرد لے کے, اپنے مرید لے کے, اپنی محنت لے کے, یعنی 313, مجھے کہنے دینا یہ کائنات کے سب سے بہترین انسان تھے, کائنات کے سب سے بہادر انسان تھے. ان 313 کو لے کے میرے محبوب بدر میں پہنچے ہیں. ابھی جناب دشمن مکہ بھی دشمن جو ہے وہ بدر میں نہیں پہنچا. میرے محبوب نے آ کے جو بہترین جگہ تھی جنگ کے حوالے سے اس پہ پڑاؤ ڈالا ہے, اس پہ قبضہ کیا ہے. صحابہ کو حکم دیا میرے لیے ایک خیمہ لگاؤ. ایک ٹیلے پہ میرے محبوب کے لیے خیمہ لگایا گیا جسے عریش کہا جاتا ہے. میرے محبوب نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا سعد اس کے دروازے پہ کھڑا ہو جا, اندر کسی کو نہ آنے دینا, لیکن ایک آدمی ہے اگر وہ آئے نا اسے نہ روکنا. میرے محبوب وہ ایک کون ہے مجھے کہنے دینا؟ وہ ایک ہی تو ہے, وہ ایک ہی تو ہے جسے دنیا جانتی ہے, وہ ہر جگہ اول ہے, جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی. کیسا پیار ہے. حضور نے فرمایا ساتھ اس عریش کے دروازے پہ کھڑا ہو جا, خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہو جا, کسی کو اندر نہیں آنے دینا, اور اگر صدیق آئے تو اسے روکنا.
کیسی یارانے کی مثال ہے، کیسی محبت کی مثال ہے. کمال نہیں، صدیق نبی کے دروازے پہ جائے تو حکم کیا ہے؟ کسی کو آنے نہیں دینا اور صدیق کو روکنا. عشاء کی نماز کے بعد میرے محبوب نے دامن پھیلا دیا. یہ مسلمانوں کی اصل طاقت ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں اسباب کا منکر نہیں ہوں. ہاں، اسباب کے درجے میں بھی مومن کی تیاری پوری ہونی چاہیے، لیکن اصل طاقت جو ہے، کیوں؟ میرا اللہ وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ اسباب سے اثر ختم کر دے وہ کر سکتا ہے، اور جو چیز بے اثر ہو اسے با اثر بنا دے وہ کر سکتا ہے. اب دیکھنا، امام الانبیاء اپنی کمائی لے کے، اپنی فوج لے کے، اپنے سپاہی لے کے، اپنے جناب والا، ہاں اپنے ساتھی لے کے میدان میں اتر چکے ہیں. اب عشاء کی نماز کا وقت، عشاء کے بعد میرے محبوب عریش میں داخل ہوئے. میرے محبوب نے دامن خدا کے سامنے پھیلا دیا. چاند اپنی پوری آب و تاب پہ تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. حضرت نے ساتھ نے دیکھا، جانے دیا. کیوں؟ میرے محبوب کا حکم تھا کوئی اور آئے تو آنے نہیں دینا، صدیق آئے تو روکنا نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئے نا، دیکھا محبوب کا سر سجدے میں ہے، دامن خدا کے سامنے پھیلایا ہوا، پگڑی مبارک زمین پہ پڑی ہے، میرے محبوب کی زلفیں مبارک بکھری ہوئی ہے. یعنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری عاجزی انکساری کے ساتھ میرے محبوب جو ہے وہ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. اور مانگ کیا رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے جب غور کیا نا، زبان پہ الفاظ عجیب تھے. میرے محبوب فرماتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ. میں قربان جاؤں، صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے. میرے محبوب یوں فرماتے ہیں او میرے اللہ، میں اپنی کمائی بدر کے میدان میں لے آیا ہوں. یہ ابو بکر میری کمائی ہے، یہ عمر میری کمائی ہے، یہ عثمان میری کمائی ہے، یہ علی میری کمائی ہے، یہ میرے صحابہ میری کمائی ہے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ. میرے اللہ، اگر یہ میری جماعت آج ختم ہو گئی، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی، لا تعبد فی الارض، میرے اللہ پھر زمین پہ کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا. محبوب نے یہ نہیں کہا اللہ اگر میں نہ رہا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. کہا اللہ یہ جو میں نے جماعت تیار کی ہے نا، یہ جو میرے یار ہے، یہ جو میرے وفادار ہے، اگر یہ نہ رہے، آج ہلاک ہو گئے، تو اللہ پھر زمین پہ تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. تو پھر مجھے کہنے دینا، میرے محبوب کی ہر دعا ہی بے مثال ہے، لیکن خدا کی قسم جو میرے محبوب نے بدر میں عریش میں دعا مانگی ہے وہ دعا بے مثال ہے. رب نے کہا ہوگا میرے محبوب پریشان نہ ہو، قیامت تک میرا نام بھی رہے گا، تیری ختم نبوت بھی رہے گی، صحابہ کی عظمت بھی رہے گی. یہ عجیب دعائیں ہیں، میرے محبوب کی عجیب دعائیں ہیں. میرے بھائیو توجہ رکھنا، اگر میں حضور کی دعائیں عرض کرتا جاؤں، حضور کی دعائیں عرض کرتا جاؤں، اسی پہ وقت پورا ہو جائے. قدم آگے بڑھاتے، عجیب سے عجیب دعائیں ہیں، پیاری سے پیاری دعائیں ہیں. میرے محبوب مدینہ منورہ میں فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کی طرف رخ انور کیا. میں نے عرض کیا نا، مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے، فقط انسان بن کے بندہ نہ مانگے، ذرا کملی والے کا غلام بن کے بھی مانگے، پھر دعاؤں کے زاویے انداز علیحدہ ہوتے ہیں. میرے محبوب نے اعلان کیا، میرے صحابہ، میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے. صحابہ حیران، ہمارے محبوب کو تکلیف، اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ علماء نے اس واقعے کو نقل کیا. میرے محبوب فرماتے ہیں مدینہ میں یہودیوں کا جو سب سے بڑا سردار ہے، کعب بن اشرف، اس مردود نے
میری توہین کی ہے اور مجھے چوک میں کھڑے ہو کر گالی دی ہے، میں قربان جاؤں، میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں، جو میرے گستاخ کو، جو میرے بے ادبی کرنے والے کو جہنم رسید کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں قربان جاؤں، میرے محبوب نے اعلان کیا نا، کونے میں ایک صحابی تھے، میں قربان جاؤں، حضرت عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبینا صحابی ہے، قربان جاؤ، دل ہی دل میں اللہ سے لائن جوڑتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، میرے اللہ میں بدر نہیں جا سکا، میں احد نہیں جا سکا، میں غزوات میں نہیں جا سکا، میں نبینا تھا اس لیے نہیں جا سکا، لیکن اللہ یہ نبینا آج تجھ سے مانگتا ہے، تو وہ رب ہے جو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تجھے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، تو مروانے پہ آئے تو ایک مچھر سے نمرود مروا دیتا ہے، اللہ تو حفاظت کرنے پہ آئے تو ابابیلوں سے بیت اللہ کی حفاظت کروا لیتا ہے، اللہ تو اللہ الصمد، تو بے نیاز ہے نا، اللہ آج نبی کی محبت میں تو جانتا ہے دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے منصب، دنیا کے عہدے، دنیا کے نام، دنیا کی شان و شوکت نہیں، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ نبینا مانگتا ہے، اور تجھ سے مانگتا کیا ہے؟ دنیا کی دولت نہیں مانگتا، دنیا کا عہدہ نہیں مانگتا، دنیا کا منصب نہیں مانگتا، دنیا کی شان و شوکت نہیں مانگتا، رزق نہیں مانگتا، صحت نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہے تو مصطفیٰ پہ مر مٹنا مانگتا ہے۔ اللہ یہ اعزاز مجھے دے دے، اور اگر تو دینے پہ آئے، اور اگر تو دینے پہ آئے، یاد رکھو جس کے ساتھ رب ہو جائے پھر اس کے سامنے کوئی مشکل بھی مشکل رہتی۔ یوں تڑپ کے صحابی نے دعا کیا نا، پھر اٹھے، گھر گئے، خنجر تیار کیا، اسے نیفی میں رکھا چھپا کے، چل پڑے۔ مدینے سے باہر یہ یہودی مردود رہتا تھا، باہر چلے گئے، اس کے دروازے پہ گئے، محل پہ جا کے دستخط دی ہے، غلام نے پوچھا، نوکر نے پوچھا کون؟ اس نے کہا نبینا آدمی ہوں، تیرے سردار سے مجھے کام ہے۔ اس نے کہا کچھ مانگنے آیا ہوگا، نبینا ہے، سوالی ہے۔ اس نے کہا آ جا، بٹھا دیا۔ سردار؟ اس نے کہا وہ تو شہر ہے، شام آئے گا۔ شام کو سردار آیا، کھانا کھانے کے بعد اس نے اس کمرے میں بٹھا دیا، یہاں پہ سردار آ کے سوئے گا۔ اب صحابی وہاں پہ بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ رات کو آیا، آ کر لیٹ گیا، نیند آ گئی۔ جب اس نے خراٹے لینے شروع کیے نا، اب صحابی نے اپنا کام شروع کیا۔ اللہ سبب پیدا کرتا ہے نا۔ اب صحابی نے اندازہ لگایا یہ جو خراٹے کی آواز آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے، اس کا دل کہاں پہ ہوگا۔ جب صحابی نے پورا اندازہ لگا لیا نا، آپ نے دیکھا نا نبینے آدمی، ان کے اندازے ہم سے بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ خیر، اس نے عین دل پہ وار کیا۔ اب صحابی کا ایمان دیکھیے، ایمان کتنا مضبوط تھا، نبی کی محبت اس کے دل میں کتنی۔ وار کرنے کے بعد صحابی دوڑے نہیں، کیوں؟ نبینا تھے۔ کہا میں نے انتظار کیا، جب اس کا گرم گرم خون میرے پاؤں کو لگا، میں سمجھ گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ میں وہاں سے نکلا، رات کا اندھیرا، جو باہر مین دیوار، میں اس دیوار پہ چڑھا۔ جب میں اس پہ بیٹھ گیا اور نیچے اترنے لگا، چھلانگ لگانے لگا، تو میرے ذہن میں خیال آیا عبداللہ ابھی اعلان تو نہیں ہوا، کسی نے یہ خبر تو نہیں چلائی کہ وہ جناب قتل ہو چکا ہے، وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تو نے وار تو کیا، وہ زخمی ہو اور بچ جائے۔ اسی دیوار پہ بیٹھ گئے، جلدی نہیں کی کہ میں بھاگ جاؤں، مجھے کوئی پکڑ لے گا۔ کہا میں وہاں پہ بیٹھ گیا۔ جب صبح ہوئی نا، ابھی اذان سے پہلے جب اس کا کوئی نوکر اور خادم اس کے کمرے میں گیا، اس نے جا کر دیکھا ان کا سردار ہلاک ہو چکا تھا، کعب بن اشرف جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکا تھا۔ اس نے پھر اعلان کیا، پورے محل میں، پورے مکان میں آواز گونجتی ہے کہ کسی نے ہمارے سردار کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب وہ آواز میرے کانوں میں پڑی نا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی میں میں نے اس دیوار سے چھلانگ لگائی ہے۔ جب میں نیچے گرا میری ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن میں خوش ہی اتنا تھا کہ اللہ نے میرے ہاتھوں سے نبی کے گستاخ کو جہنم واصل کروایا ہے، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ میں اسی طرح ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کے مسجد
مسجد نبوی میں پہنچ گیا، فجر کی اذان ہو گئی، کل میں جس جگہ پہ بیٹھا تھا میں اسی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا، نماز ہو گئی، نماز کے بعد میرے محبوب نے پھر چہرہ انور جب صحابہ کی طرف کیا نا، آثار وحی شروع ہو گئے۔ جبرائیل امین نے بتایا اللہ کے نبی آپ کا دشمن جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکا ہے۔ میرے محبوب نے مسکرا کے کہا جبریل کیسے، کس نے کیا؟ کہا آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام کا انتخاب ہوا۔ جبریل وہ کون ہے؟ کہا وہ جو کونے میں نبینا بیٹھا ہے نا، جس کے پاس آنکھوں والی دولت تو نہیں لیکن ایمان اور محبت کی دولت بہت مضبوط ہے۔ اس صحابی نے حضرت عبداللہ نے اسے جہنم واصل کر دیا۔ میرے محبوب نے اشارہ کیا عبداللہ ذرا میرے پاس تو آنا۔ حضرت عبداللہ اٹھے، کہا عبداللہ یاد رکھ تو نے میرے دشمن کو جہنم رسید کیا ہے، میں محمد تیری جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ جب ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ آئے نا، کہا محبوب بات تو کوئی نہیں، جان بھی چلی جاتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن میں نے چھلانگ لگائی یہ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میرے محبوب نے فرمایا باہر نکالنا، یوں لعاب نکالا، میرے محبوب نے لگایا، خدا کی قسم لعاب لگنے میں دیر تھی لیکن شفا کے آنے میں دیر ہے۔ یہ بھی دعا ہے اللہ میں نبی کے دشمن، اور جو مارنے کے لیے جاتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے، جو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے وہ قتل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ صحابی چاہتے تھے کہ میں قتل کر دوں یا قتل ہو جاؤں، دونوں میں منافع ہی منافع ہے۔ دونوں میں کیا ہے میرے بھائیو؟ تاریخ اسلام کا دامن بھرا پڑا ہے، عجیب سے عجیب دعائیں ہیں، قربان جاؤ۔ سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلے صحابی رسول جنہیں سونی پہ لٹکایا گیا، جنہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، میری مراد حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسا عجیب منظر ہوگا، مشرکین کھلے میدان میں لے کے آئے، آ کر وہاں پہ سولی کا پھندا انہوں نے لٹکا دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے خبیب تیری آخری تمنا کیا ہے؟ حضرت خبیب فرماتے ہیں میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں۔ اچھا پھر ایک آدمی آگے بڑھا، آگے بڑھ کے حضرت خبیب کو کہنے لگا خبیب تیرا دل تو چاہتا ہوگا آج تیری جگہ یہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس وقت حضرت خبیب زخمی تھے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے لاٹھی ماری، آپ زخمی تھے، لیکن شیر کی طرح تڑپ کے حضرت خبیب جواب دیتے ہیں، کہتا کیسی باتیں کرتا ہے تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آج میری جگہ مصطفیٰ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا سن لے ہم تو وہ لوگ ہیں ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ مصطفیٰ کے تلووں میں ایک کانٹا چبھ جائے، ہم اپنی جان کے بدلے میں اتنی بھی حضور کو تکلیف برداشت نہیں کرتے، لا کر پھانسی کے پھندے پہ کھڑا کر دیا گیا۔ اب سننا، میں نے کہا کیسا عجیب موقع ہے، یہاں پہ انسان دعا کرتا ہے اللہ میری قربانی کو قبول کر لینا، مجھے جنت دے دینا، مجھے مجھ سے راضی ہو جانا، لیکن وہ عاشق مصطفیٰ تھا نا، عجیب دعا کرتا ہے، کہتے ربا میں بے بس ہوں لیکن تو بے بس نہیں، میں مجبور ہوں لیکن تو مجبور نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میرا سلام میرے محبوب کو پہنچ جائے، اللہ اگر تو پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں حضور ہمارے ساتھ تھے مدینہ منورہ میں، آپ نے کہا آپ نے سلام کا جواب دیا، صحابی حیران ہوتے ہیں اللہ کے نبی سلام تو کسی نے کہا نہیں، آپ جواب دے رہے ہیں، کہا ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور میرے خبیب کا میرے لیے سلام لے کے آئے تھے، میں نے کہا دیکھنا کیسی دعا ہے، انسان موت کے پھندے پہ کھڑا ہو تو عجیب عجیب دعائیں کرتا ہے، لیکن صحابہ دعا کرتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا سلام ہمارے محبوب تک پہنچا دے۔ کیوں؟ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہے، ان کا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے تھا، مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے تھا۔ کیسی کیسی دعائیں ہیں، مانگنے والوں نے کمال کر دیے۔ جنگ موتا ہے، ایک انصاری صحابی ہے، ایک مہاجر صحابی ہے، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، دونوں پہاڑ کے دامن میں چلے گئے، ایک سائیڈ پہ ہو گئے، کہتے آ یار دعا مانگ لیں، کیا کر لیں؟
پہلے ایک دعا مانگے گا دوسرا آمین کہہ دینا، دوسرا مانگے گا پہلا آمین کہہ دینا۔ انصاری نے ہاتھ اٹھائے، اللہ جب جنگ شروع ہونا تو بڑے بڑے دین کے دشمن میرے سامنے آئیں اور میرے ہاتھوں سے قتل ہو جائیں۔ مہاجر نے آمین کہا، اس کی دعا ختم ہو گئی۔ اب مہاجر نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ کل جب جنگ لگے نا تو بڑے بڑے دین کے دشمن میرے سامنے آئے، میں ان کو قتل کروں، بالآخر ان کے ہاتھوں سے میں شہید ہو جاؤں، اور پھر شہید نہ ہوں، یوں ہو وہ میرے ہاتھ بھی کاٹ دیں، وہ میرے بازو بھی کاٹ دیں، وہ میری آنکھیں بھی نکال دیں، وہ میری زبان بھی کاٹ دیں، وہ میرے کان بھی کاٹ دیں، وہ میرے پاؤں بھی کاٹ دیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور اللہ کل یہ ٹکڑے تیرے دربار میں پیش ہوں اور تو پوچھے کہ تیرے ٹکڑے کیوں ہوئے، تو میں کہوں نبی کی محبت میں ہوئے، نبی کی محبت میں ہوئے۔ اور اللہ پھر تو پوچھے اب تو چاہتا کیا ہے، تو میں عرض کروں اللہ ان ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑ دے اور مجھے صحیح سالم انسان بنا کے پھر دنیا میں بھیج دے، میں پھر تیرے نبی کے نام پہ ٹکڑے ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ نبی کے نام پہ ٹکڑے ہونے میں جو لطف ہے وہ لطف جنت میں بھی نہیں ہے اور جنت کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے دین پہ، اپنے محبوب کی عصمت پہ جب انسان دین کے لیے جان دیتا ہے، علماء فرماتے ہیں ادھر اسے تلوار، تیر، گولی، بم لگتا ہے، ادھر اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے شہید کہتا ہے اللہ میں بار بار تیرے نام پہ، تیرے محبوب کے نام پہ کٹنا اور مرنا چاہتا ہوں۔ خیر جنگ شروع ہوئی، انصاری صحابی کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی نا میں اسی جگہ سے گزرا جہاں پہ ہم نے بیٹھ کر دعا کی تھی، وہیں اس مہاجر صحابی کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، جو دعا میں نے کی ہے وہ بھی اللہ نے قبول کر لی، جو دعا اس نے کی ہے وہ بھی رب نے قبول کر لی۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا بہت سی دعائیں تاریخ کا حصہ ہے، اگر میں ساری دعاؤں پہ بات کروں لمبا وقت چاہیے، خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ رب کا میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اے میرے بندے تو دعا مانگ، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، لیکن یاد رکھنا دعا صرف رزق کے لیے نہیں مانگنی چاہیے، صرف صحت کے لیے نہیں مانگنی چاہیے، صرف اولاد کے لیے نہیں مانگنی چاہیے، صرف پیسے کے لیے نہیں مانگنی چاہیے، صرف کاروبار کی ترقی کے لیے میں یہ نہیں کہتا یہ دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، یہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ ہر حاجت، ہر مشکل، ہر تکلیف کا حل اگر ہے وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن مومن جو ہے وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھا کر کچھ دعائیں ایسی بھی مانگتا ہے اللہ اپنی محبت بھی دے دے، اپنے محبوب کی محبت بھی دے دے، اپنے محبوب کے محبوبوں کی محبت بھی دے دے، اللہ کلمے کی محبت بھی دے دے، اللہ قرآن کی محبت بھی دے دے، نماز کی محبت بھی دے دے، روزے کی محبت بھی دے دے، اللہ پردے کی محبت بھی دے دے، اللہ سچ کی محبت بھی دے دے، اللہ صداقت کی محبت بھی دے دے، اللہ انصاف کی محبت بھی دے دے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف انسان بن کے نہیں بلکہ مسلمان بن کے ہمیں رب سے مانگنا چاہیے، وہ دعائیں مانگنی چاہیے جن کا دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ تو میرے بھائی آؤ، ہمارے سارے فائدے جو ہیں وہ اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ دعا مانگتے جانا ہمارا کام ہے اور قبول کرتے جانا عرش والے خدا کا کام ہے۔ کرو گے کوشش انشاءاللہ۔ میں آخری بات کروں، ہم رزق کی دعا مانگتے ہیں لیکن نماز کی دعا بہت کم مانگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق کی محبت ہمارے دل میں ہے لیکن نماز کی محبت، ہم میں سے کتنے بندے ایسے ہیں جو دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے گناہ سے بچانا، مجھے بے حیائی سے بچانا، مجھے جھوٹ سے بچانا، مجھے رشوت سے بچانا، مجھے ظلم سے بچانا۔ کیوں؟ ان دعاؤں کی ہمارے ہاں اہمیت نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں، یہاں مجھے وہ دعائیں یاد آ رہی ہیں۔ حضرت جگر مراد آبادی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ جگر کی لمبی بات ہے، وقت ہو گیا، بس میں اشارتاً بات کرنے لگا ہوں۔ جگر نے جب توبہ کی نا تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، حضرت کے پاس گیا اور 4 دعائیں کروائیں۔ کتنی کروائیں؟ شرابی آدمی تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا آدمی تھا، لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں ہمارے بزرگ بارہا فرماتے ہیں
کہ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ گنہگار کو وقت کا ولی کر دے، ولی کو وقت کا گنہگار کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا۔ کہا حضرت 4 دعائیں کر دیں۔ حضرت تھانوی کے ہاتھ پہ بیعت کی نا، توبہ کی، کہنے لگا آپ اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، 4 دعائیں کر دیں۔ جگر کون سی 4 دعائیں؟ تو ساری زندگی جو ہے عشق مجازی لکھتا رہا، اب نہ تو لکھے گا نہ تو پڑھے گا، تیرا تو کاروبار یہ تھا، تیرا گزارا کیسے ہوگا؟ لیکن جگر کہتا ہے حضرت پہلی دعا کرو اللہ میری شراب چھوڑا دے۔ اللہ اکبر۔ پہلی دعا کیا کرو؟ وہ شراب جس کے سارے فساد ہے نا، جو فساد کی جڑ ہے، پہلی دعا کیجیے اللہ میری شراب چھوڑا دے۔ اور علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہا جگر نے شراب چھوڑی نا، عمل بھی کیا، شراب چھوڑی نا، چارپائی پہ آ گیا، ڈاکٹروں کا سرکاری سطح پہ پنچ بیٹھا، چونکہ بڑا آدمی تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگے جگر تیری بیماری کا ایک ہی علاج ہے، روزانہ تھوڑی سی شراب پی لیا کر۔ جگر کہنے لگا ڈاکٹروں اگر میں روزانہ تھوڑی سی شراب پی لوں تو کتنے سال زندہ رہوں گا؟ انہوں نے کہا چند 1 سال۔ جگر کے دل کی دنیا بدل چکی تھی نا۔ جگر کہنے لگا ڈاکٹروں سن لو، چند 1 سال مصطفیٰ کی نافرمانی کر کے زندہ رہنے سے بہتر ہے جگر 1 دن جیے اور مصطفیٰ کا غلام بن کے جیے۔ میں اور آپ سب دھوکے میں ہیں، سب دھوکے میں۔ یہ جو ہمیں شیطان کہتے ہیں نا آج نہیں سویرے توبہ کر لیں، پرسوں توبہ، حضرت بڑی زندگی پہ یہ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا شیطان کا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ جگر نے دوسری دعا کروائی، حضرت دعا کیجئے اللہ مجھے چہرے پہ سنت رسول سجانے کی توفیق دے، سبحان اللہ۔ تیسری دعا کروائی اللہ مجھے بیت اللہ بھی دکھائے، روضہ رسول بھی دکھائے، سبحان اللہ۔ چوتھی دعا کروائی اللہ مجھے آخرت میں معاف فرما دے۔ تو میرے بھائیوں ہر مشکل کا حل کس کے پاس ہے؟ چلو جن کا عقیدہ وہ تو بولو کس کے پاس ہے؟ ہر حاجت، ہر تکلیف، ہر غم کا حل کس کے پاس ہے؟ ہم نے سب کچھ مانگنا ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے، لیکن صرف انسان بن کے نہیں، مسلمان بن کے مانگنا ہے۔ دنیا بھی مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی ہے، دنیا کے لیے بھی مانگنا ہے، دین کے لیے بھی مانگنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔